السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، وقال اللہ تعالی عز وجل واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آپ تمام حضرات بارگاہ نبی والے نبی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مقام اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قول حق قرآن ہے، قول پیمبر ہے حدیث، قول حق قرآن ہے، قول پیمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک، اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک، اس نے پھیرا دل انہوں نے دعوت اسلام دی، وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک۔ اتر کر طور سے موسیٰ چلے آؤ مدینے میں، اتر کر طور سے موسیٰ چلے آؤ مدینے میں، یہاں ممکن ہے دونوں کا تمہیں دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی شانیں اپنے کلام پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم کسی ہستی کے شان اور ان کا مرتبہ، ان کا مقام جاننا چاہتے ہیں، خصوص کر ہمارے آقا سید الانبیاء کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت، تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اپنے حبیب پاک کی عمر کی قسم بھی اعلان فرمایا، قول کی قسم بھی بیان فرمایا، چہرے کی قسم بھی بیان فرمایا، زلفوں کی قسم بھی بیان فرمایا۔ یہ تو سب حبیب پاک کی جسم اقدس سے متعلق ہے، لیکن ایک ایسی قسم بھی بیان فرمایا، وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، امن والے شہر مکہ کی قسم فرما رہا ہے۔ مَا أُقْسِمُ بِهَاذَا الْبَلَدِ، قسم ہے اس شہر کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ أُقْسِمُ بِهَاذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَاذَا الْبَلَدِ، اس لیے اس امن والے شہر مکہ کی قسم کہ حبیب اس میں آپ رہتے ہیں۔ شہر مکہ کی جب قسم کا اعلان فرما رہا ہے تو شہر مکہ کتنا بڑا ہے؟ شہر مکہ میں، مکۃ المکرمہ میں کیا کیا ہے؟ غار حرا بھی مکہ معظمہ میں، مکۃ المکرمہ میں، شہر مکہ میں، جس میں پہلی وحی ہمارے آقا کو آئی، وحی سے قبل ہی آپ چلہ کشی فرماتے تھے،
اور وہی شہر مکہ میں غار ثور بھی ہے، جس میں ہجرت میں آپ یار غار کے ساتھ ٹھہرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ وہی شہر مکہ میں آپ کا جائے ولادت بھی ہے، اسی شہر مکہ میں مقام ابراہیم بھی ہے، اسی شہر مکہ میں صفا مروہ بھی ہے، جس کی تعریف فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ مجموعی طور پہ فرمایا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی، اے حبیب آپ اس میں رہتے ہیں، ھذا البلد الامین، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ امن والا شہر ہے۔ قسم ہے شہر مکہ کی، تو مکہ شریف شہر مکہ کی ہر چیز عظمت والی ہو گئی، برکت والی ہو گئی، خیر والی ہو گئی، بلندیوں والی ہو گئی، مرتبے والی ہو گئی۔ چاہے اس زمین کی مٹی ہو شہر مکہ کی، چاہے کنکر ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، پھر اس میں بھی مخصوص جگہ جہاں میرے آقا پیدا ہوئے ہیں، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، جو مکہ شریف میں بالکل حرم کے بالکل قریب آپ کا دولت کا اقدس، جی تو چاہ رہا ہے کہ صرف محبت بھری باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اگر کوئی آپ کو زہر دے، آپ کا دشمن زہر دینا چاہ رہا ہے اور میں وہ زہر کیا ہے نہ بتاؤں، تو آپ کہیں گے مجاہد بیابانی کی کیسی ہم سے محبت ہو گئی، ہمیں کوئی زہر ڈال رہا اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا اور بتاتا نہیں کہ زہر دیا جا رہا ہے اس میٹھے میں۔ اس لیے میں نے اپنی عادت بنا لیا ہے اللہ کے محبوبین کے تذکرے کے ساتھ ساتھ، محبت اور وفر و جذبات کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن، ان کے باغی، ان کے گستاخوں کا بھی تذکرہ ہو، تاکہ ہم بغاوت، دشمنی اور گستاخی سے بچ کے استقامت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے پردہ کریں، تاکہ ہماری قبر روشن ہو جائے اور حشر بھی ہمارا کامیاب ہو جائے اور ہم دارالخلد میں پہنچ جائیں جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ ہم پہنچے مکہ معظمہ، حرم شریف کے قریب ہیں۔ سرور خان صاحب بیابانی میرے پیر بھائی نے کہا، جو جدہ میں ملازم ہیں، شرفیہ میں رہتے ہیں، وہ بھی آ گئے۔ امتیاز بھائی ریاض سے آ گئے، پیر بھائی جواد پیر بھائی صاحب تو میرے ساتھ تھے، تینوں چاروں حضرات۔ سرور خان صاحب بیابانی نے کہا کعبہ شریف میں جانے سے پہلے سامنے مولود النبی حضور کی پیدائش کا مقام یہ دیکھ لیں گے یہاں سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں حضور پیدا ہوئے پہلے وہاں صلاۃ و سلام عرض کر کے پھر ہم کعبے میں جائیں گے، کیونکہ کعبہ ملائی حضور کی ولادت باسعادت کے صدقے میں، تو پہلے مولود النبی کا مقام دیکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا یہاں مقام باقی کہاں رکھا ان بےمانوں نے کیا کیا؟ تو بولے آپ یہ جو بلڈنگ پہ پڑھ رہے ہیں مکتب مکۃ المکرمہ، مکتب مکہ مکرمہ، یہ کتاب خانہ بنا دیا گیا، یہاں کتب گھر بنا دیا گیا، مکتبہ بنا دیا گیا، اور یہاں چپلوں سے چل رہے ہیں۔ جب تک ملک حجاز تھا، المملکۃ العربیۃ السعودیہ نہیں بنا تھا، اس وقت تک، جب تک کہ ترکیوں کی حکومت تھی، اس وقت تک بھی میرے استاد مفتی محمد عبدالجلیل صاحب قبلہ فاضل جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان فرماتے تھے، میاں جہاں آقا پیدا ہوئے مولود النبی کے مقام پر ایک دیوار کا حصار تھا، وہاں اندر کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا، دیوار کے اطراف ٹھہر کر مولود شریف ہوا کرتی، برد شریف پڑھا کرتے، نعتیں پڑھتے اور زیارت کرتے اس مقام کی، تو اس مقام پہ جا کے آنے والے کے جسم میں سے 8 دن تک خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ اب وہاں پر یہ بے ادبی، یہ بدتمیزی، یہ مملکت عربیۃ السعودیہ کے بے ایمان ڈاکوؤں نے کی کہ وہاں کی عمارت بنا کر اس پر مکتبہ مکہ مکرمہ لکھ دیا گیا، اور اس کے بعد
वहां एक मौलवी बैठता है इन बेईमानों का, वो लोगों को भटकाने के लिए। और फिर वहां उस बिल्डिंग की इमारत पर बोर्ड लगा दिया गया, फारसी में, अरबी में, उर्दू में रेटिंग चलती रहती है, करंट से पढ़ा जाता है। उस पर ये लिखा गया उस पर कि ये मुकाम मौलूदुन नबी नहीं है, यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए। कहीं बित्तहदीद तहकीक ये साबित नहीं है कि यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। बेईमान हुकूमत ने लिख कर लगाया है। हम चारों वहां गए, सीढ़ियों के नीचे चप्पलें छोड़ दिए, और वो डाकू मौलवी, वो डाकू पुलिस वाला जूते पहने वहां बैठा है। हम किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, अव्वल सीढ़ी के बाहर जूते छोड़ते हैं, और ये हरम में जूते पहन के फिरते हैं, हरम में मक्के शरीफ में भी, हरम में मदीना शरीफ में भी। एक लाइन दीवार से कुरान पढ़ते बैठी है, ये सऊदी चप्पल हाथ में प्लास्टिक की थैली में डालकर ले जाता है। देख रहा है कि ये सेट कुरान लाइन से पढ़ते बैठे लोग, ये जूता कुरानों के ऊपर से कैसे ले जाऊं, दूसरे हाथ में नहीं लेता, कुरान के ऊपर से जूता ले जाता है। इंतहा ये, एक हाथ में इस तरह कुरान, एक हाथ में सीधे हाथ में, बाएं हाथ में चप्पल, मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहा है। बेईमान नस्ल, यहूदी कही है, मुसलमान नहीं, सऊदी ने यहूदी कही है इन बेईमानों को। एक हाथ में चप्पल, एक हाथ में कुरान, इस तरह हम वजन तवाजुन देखिए, बिल्कुल इस तरह बाजू बाजू। उसको फोन आता है, ये चप्पल पकड़ा हुआ हाथ औंधा करता है, ये हाथ सीधे हाथ की कुरान इस चप्पल पकड़े हुए हाथ के ऊपर रख देता है और फोन मिलाकर हेलो कहता है। मस्जिद नबवी के अंदर क़िबले रुख पैर करके सीने पे कुरान रखकर पड़ता है लेटे लेटे। थोड़ी देर के बाद हम दोनों पीर भाई देखते हैं कि गर्राते की आवाज आ रही, कहां से सो रहा है, कुरान थी इसके हाथ में थी, क्या हुई, कुरान तकिया बनी है सिर के नीचे। जिस नशिस्त पे बैठकर घुटनों पे कुरान रख के पढ़ते हैं ये बेईमान, ये यहूदी, जब थक जाता है तो सीट पर बैठे बैठे जो बगलों में कुर्सी लेके फिरते हैं आजकल अपनी अपनी, उस पर बैठकर पढ़ते पढ़ते जब थक जाता है तो कुर्सी को दोनों पैरों के बीच में रखकर कुर्सी की नशिस्तगाह पर फिर कुरान रखकर पढ़ता है। इंतहा ये रियाजुल जन्ना में, जहां आका कि हदीस पाक तुर्कियों के जमाने में जो लिखा गया था सोने के हरूफ से, आज भी लिखी हुई है, माँ बैना बैठी वो मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जमीन जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। उस क्यारी में भी इन बेईमानों ने तब्दीली ला दी है। मेरे मिंबर मेरे घर के दरमियान की जमीन फरमा रहे आका, इन बेईमानों ने एक 10 फीट के फासले पे एक और एक मिंबर बना दिया। नमाज शरीफ कहकर लोग धोखा खा रहे हैं, उस दूसरे मेहराब में नमाज पढ़ रहे हैं। पहला मेहराब हुजूर के हुजरे से करीब है, वो असली मेहराब है जिसमें मेरे आका खड़े रहे हैं, वो मौजूद है। हमने कहा ये एक खंबा, ये इतना हिस्सा इजाफा किया इन बेईमानों ने रियाजुल जन्ना कहकर। रियाजुल जन्ना तो मिंबर और मजार अथर के बीच का हिस्सा है, हुजरे अनवर के बीच का हिस्सा है। ये और एक मिंबर कहां से आ गया, एक मेहराब और एक कहां से आ गया। उस मेहराब से फिर एक 6 फीट के फासले पे एक बड़ा सीढ़ीदार मिंबर जिस पे चढ़ के आज का सऊदी खुतबा देता है। असली मेहराब पहला जो हुजूर के हुजरे पाक से करीब है, उस मेहराब से, उस मिंबर से हुजूर के हुजरे के दरमियान की जमीन रियाजुल जन्नत, जन्नत की क्यारी। हमने उसी में नमाज पढ़ने की कोशिश की और उसी खित्ते में नमाज पढ़ी। इंतहाए के बेईमान सऊदी, इनको नस्ल यहूदी कहे, रियाजुल जन्ना में भी जूते अपने बाजू रखकर नमाज पढ़ता है। उनके घरों की कितनी गंदगी होगी। मैं उन मशाइखीन, उन उलमा से सवाल करूंगा जो खादिमैन हरमैन शरीफैन के तारीफ करते हैं कि क्या इंतजामात किए हैं, वहाँ क्या फर्श बिछाए हैं हरम काबा शरीफ में कि धूप में पांव नहीं जलते। मैं उनसे खिताब करके कहूंगा जो इन यहूदियों की तारीफ करते हैं, इन गंदे बेतहारत, जिनकी तहारत ही सही नहीं तो उनका ईमान क्या है। मैं उनसे पूछता हूं
کیا تم کبھی ان قادمین حرمین شریفین کو ایک لیٹر لکھا جن سعودیوں کی تم تعریف کرتے ہو؟ جو علماء مشائخین، صرف تعریف کرنے والے علماء اور مشائخین سے کتاب ہے، جو تعریف کرتے ہیں ان بے ایمانوں، چاہے وہ علماء وہابی ہو کہ علماء سنی ہو، چاہے مشائخین سنی ہو کہ مشائخین وہابی ہو، سب سے کہہ رہا ہوں جو تعریف کرتے ہیں، ایک لیٹر تو ڈالو خادمین حرمین شریفین کو۔ کیا ان بے ایمانوں نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا فخلان علیک یا موسیٰ انکا بالوادی المقدس طویٰ؟ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے پیغمبر سے، اے پیغمبر، اے موسیٰ علیہ السلام، تم وادی مقدس میں آ رہے ہو، وادی کے باہر جوتے اتار کے آؤ۔ پاکیزگی کا درس تھا، خالق نے یوں کہا آئے کلیم طور پہ جوتا اتار کے۔ یہ بے ایمان اگر یہ پڑھتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں جنت البقیع میں کیا ضروری ہے کہ کس خبر، کون سی خبر کس کی ہے یہ جاننا کیا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ آقا نے فرمایا نافرمان ماں باپ کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے نافرمان کی دعا شب برات میں 300 رحمت کے دروازے کھلتے جب بھی نہیں قبول ہوتی، تو اس کے لیے کیا صورت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جمعے کی نماز کے بعد ماں باپ کی خبروں پر جا کر اگر نافرمان اولاد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو اللہ تعالیٰ یہ نافرمانوں کو فرما برداروں میں شامل کر کے ان کی دعا قبول کرنے لگتا ہے۔ ایک ذریعہ رکھے ہیں آقا نے، نافرمان اولاد ماں باپ کے زندہ ہیں تو قدموں پہ سر رکھ کے معافی چاہیں، گزر گئے ہیں تو قبروں پر جا کر استغفار پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، پھر ایک ذریعہ میرے آقا نے دے دیا۔ تب یہ بے ایمان کہتے ہیں یہ جاننا کوئی ضروری نہیں کہ جنت البقیع میں کون کہاں مدفون ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں بے ایمان، تیرے ماں باپ اگر کہیں دفن ہیں اور تیرے جاننا ضروری نہیں کہ اس میں کون دفن ہے، تو پھر کیا کہہ کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا مغفرت کرے گا؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس کے مزار پہ جا رہے ہیں۔ کل کے دن یہ سعود یہودی حکومت حضور کا گنبد قزا بھی مٹا دے گی اور کہے گی کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کے اندر کس کی خبر ہے؟ کیوں؟ جو ان کے چہیتوں کے مزارات پر سے قبوں کو مٹا ہے، گنبدوں کو توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مزار شریف کے اطراف 8 فٹ کے فاصلے سے ایک دیوار ہے جو 1.5 سے 2 فٹ بلند ہے۔ جیسے مخدوم سید شاہ ضیاء الدین بیابر رحمت آرام فرما رہے امبر شریف میں، تو ان کے مرید نے گنبد بنانا چاہا، آپ خواب میں فرمائے مت بناؤ مت بناؤ مت بناؤ، تو بناتا جائے گا تو میری گنبد ٹوٹتی جائے گی۔ تو انہوں نے جو دیواریں اٹھائی تھی وہ دیواروں تک پھر درخواست کی اپنے شیخ سے کہ میں بنانا چاہتا ہوں حضور۔ تو جد کریم شیخ افضل بیان فرماتے ہیں تمہیں بنانا ہی ہے تو میرے بیٹے اشرف بیابانی کا گنبد بناؤ، میری گنبد نہ بناؤ۔ تو انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو وہ چودیواری جو چھوٹی، آج تک چودیواری میں ضیاء الدین بیابانی سرکار کا مزار ہے۔ یہ مثال ہم نے بھیجے میں رکھی جنت البقیع میں، جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ، جہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں فاطمہ الزہرا سیدہ نساء العالمین آرام فرما رہے ہیں، جہاں ان کے پہلو میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جن کی پیدی میں امام جعفر صادق رضی اللہ آرام فرما رہے ہیں، جدھر جعفر طیار رضی اللہ شہید آرام فرما رہے ہیں، ان کے پیدی میں ان کے بھتیجے کا بھی مزار ہے۔ یہ مخصوص مزارات کے اطراف جو چوکھنڈی 1-2 فٹ کی بنی ہوئی ہے، پہلے اس پر گنبدیں تعمیر تھی۔ حجاز اور ترک کے زمانے میں سعودی حکومت جیسے ہی آئی، انگریزوں کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے ان تبرکات والے گنبدوں کو توڑ کر صرف چوکھنڈیاں باقی رکھ دیے، جس کا ثبوت ہمارے پاس ہے، فوٹوز کی شکل میں۔ پہلے گنبدیں تھی وہ بھی فوٹوز ہیں، آج ٹوٹے ہوئے اس سے پڑے ہیں وہ بھی فوٹو ہے۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام کے مزار کی چودیواری پر تو بے ایمان مولم اپنا پیر مارتا ہے جوتا پہن کے اور کہتا ہے کہ تیرے بزرگاں خصوصاً تیرے احمد رضا خان ہمارے جوتے کی نوک پر، وہ کمینہ یہاں کہتا تو قتل کر دیا جاتا۔ پولیس کے ہونڈے ساتھ ڈنڈے ہوئے لگے ہوئے ہیں اس مولم کے ساتھ ہر جگہ۔
اور تحفہ تماشا یہ حرم مدینہ شریف میں بڑے پوسٹر لگے ہیں، اس پوسٹر پہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سعودی حکومت نے لگایا ہے. اس کے بعد آپ کے خلفاء کتنے، آپ کی بیویاں کتنی، آپ کے رفقا کون کون، آپ کے داماد کون، جنت البقیع میں جو اہم مزارات ہیں اس پوسٹر پہ سب کے نام ہیں، لیکن اندر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ کون سے مزار کس کی ہے نہیں معلوم. یہ باہر کیوں لگایا؟ یہ کون سی تاریخ سے نکال کر لگایا؟ باہر اس پوسٹر کی بھی فوٹوز ہم نے لائی. انشاءاللہ تعالی مختلف موقعوں پر سعودیوں نے جو بدتمیزی کی ہے، جو بے ایمانی کی ہے، جو کفریات اختیار کیے ہیں اہل بیت نبی صحابہ کی بار، خلفائے راشدین، آقا دو جہاں کے بارے میں ان کے آدھے آدھے گھنٹے کے کلپس بنا کر ویب سائٹ پہ ڈالے جائیں گے اور پوری دنیا کے مسلمانوں پہ واضح کیا جائے گا کہ سعودی حکومت سعودی نہیں یہودی حکومت ہے. یہ ثابت کریں گے ہم. اتنے پروف وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کا غلام، دادا حضور کا غلام، سیدی مرشدی کا غلام لے آیا. ان کی چھپے ہوا، ان کی چھپی ہوئی کتاب، ان کا ایڈریس، ان کے ویب سائٹ کا نمبر، ان کے ہینڈلز ہر مقدس مقام پر بیٹھ کر بانٹتے ہیں. آپ کو ان کا ایک سب سے بڑا جھوٹ بتا دوں، کئی جھوٹے لعنت اللہ علی الکاذبین، کئی قصے ہوئے ایسے، لیکن ایک جھوٹ جو رائٹنگ میں آ گئی ہے ان کی. جب ہم غار ہرا کے قریب دامن غار ہرا میں ہے، سڑک سے داخل ہوں گے، اب بلندی شروع ہونے والی ہے، وہاں ان بے ایمانوں کا ایک مکتبہ ہے. ہم کو روک کر پوچھے اردو جانتے کہ ہندی جانتے، عربی جانتے کہ فارسی جانتے، انگلش جانتے؟ نے کہا اردو جانتے. اردو کے پیپر ہاتھ میں دے دیے گئے، کھڑے کھڑے ہم اپنے 4 پیر بھائیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے پہلی وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی اس پہاڑ پہ تشریف نہیں لائے. اس پہاڑ کو مقدس نہیں سمجھنا، یہ مقدس پہاڑ نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے ہی صفحے پہ لکھا ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ ہرا پر تشریف لائے اور 3 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور 3 صحابہ کے نام بھی ہے اس میں، اور لکھ رہا ہے پہاڑ ہلنے لگا، حرکت میں آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہاڑ رک جا. یہ ان کے الفاظ سنا رہا ہوں، اہل سنت کے الفاظ علیحدہ ہیں. ہمارے پاس جو روایات ہمارے بزرگوں نے بتائی وہ الگ انداز سے، ان کا انداز بتا رہا ہوں. پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں. تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، کئی شہید ہیں لکھا اس میں. ہمارے پاس ایک نبی، ایک صدیق، ایک شہید فرمایا آقا نے. لیکن ان کا جھوٹ یہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد کبھی نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ. تم لوگ کیوں جاتے ہو بار بار؟ یہ کوئی مقدس پہاڑ نہیں ہے، یہاں کے کنکر پتھر کی عزت نہیں کرنی چاہیے لکھا ہوا ہے. میں نے وہیں پڑھ کر وہ گروپ ان کا دیکھ رہا ہے، میں پڑھ کے مسخرہ پنا مذاق اڑا رہا لوگوں کا، ہمارے گور کے دیکھ رہا. ایک جو بات پیر مجاہد بھائی یہ بدماشا ہے، گور ہے، اپن یہاں سے ہٹ جاؤ، اپن اوپر چلے جائیں گے. مولانا نیتا جی کیا ہونے کا ہے؟ پڑھ پڑھ کے ہنس کے سنا، کچھ سمجھ میں نہیں آئی، دیکھ لیتے ہوئے ٹھہر گیا ان کا شوتا. میں نے کہا اس میں جھوٹ ہے، جھوٹ یہ پہلی وحی کے بعد کبھی نہیں آئے جھوٹ. پھر لکھ رہا ہے یہ 3 صحابہ کے ساتھ آئے، اس میں اور صحابہ کے بھی نام لکھ دو. جب نہیں آئے تو پھر حضور پھر آئے بول کے کیوں لکھ رہا؟ پہلی وحی کے بعد کبھی نہیں آئے لکھتا، پھر ادھر آئے لکھتا. یہ جھوٹ نہیں. اور یہ بے ایمان علم غیب نہیں مانتے حضور کا، ان کے لکھے سے ثابت ہو رہا کہ حضور شہادت عمر فاروق رضی اللہ سے پہلے، شہادت عثمان غنی رضی اللہ سے پہلے فرما رہے کہ اس پہاڑ پر 2 شہید ہیں. یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ معراج ہوئی نہیں ابھی، حضور فرما رہے اس پر صدیق ہیں. معراج کے واقعے جن کا لقب صدیق ہوا، واقع معراج سے پہلے حضور فرما رہے. یہ کتنے جھوٹے ہیں. ایک ہی ہینڈ بل میں، ایک ہی پرچے میں آئے بھی لکھتا ہے، نہیں آئے لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے جھوٹوں پہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو ہم نے امن والے شہر مکہ، اس شہر مکہ کی قسم، مطلب یہاں کی مٹی بھی عظمت والی،
پتھر بھی عظمت والے، پھر وہ مقامات جہاں خاص کر میرے آقا کے قدم لگے ہیں وہ اور افضل ہے، جہاں آقا نے میرے سجدہ کیا ہے وہ اور بھی، جہاں آقا کے نقش قدم پتھر پر نقش کر گئے ہیں وہ مقام ابراہیم سے افضل ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام افضل ہے کہ میرے آقا افضل ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی فرما رہا ہے، خلیل اللہ افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہیں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے ہم جانتے ہیں، ورفع بعض درجات، سب سے بلند مرتبہ میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد کریم سے بھی اونچا مرتبہ میرے آقا مدنی تاجدار رکھتے ہیں۔ اور مقام ابراہیم کو جس پنجرے میں رکھ دیا گیا ہے نقش قدم کو، وہاں ایسا دیکھنے تک بڑھا دیا جاتا ہے ان کے پولیس والے کی طرف سے، ہٹو بڑھو جلدی جلدی، رو بڑھا دے۔ اس کے باوجود بھی ہماری عورتیں ہمارے مرد اسی جس میں مقام ابراہیم محفوظ ہے اسی کو چوم لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، مجال نہیں کہ انہیں چومنے کو روکے۔ کہتا ہے مت چومو، دیکھو زیارت کرو، چومو مت کہتا ہے۔ اور وہاں بار بار دیکھنے کی کوشش کی مقام ابراہیم میں نقش قدم علیہ السلام کو، صرف بلاک نظر آئے دو حصے اس پتھر کے۔ قدم شریف اتنی کم روشنی اس میں رکھی گئی، ہے ہی نہیں روشنی، اطراف کی جو روشنی پڑی اس میں دیکھ رہے ہیں، مدھم نظر آ رہے ہیں نقش قدم۔ لیکن سرکار کے ہمارے آقا کی رحمت کے قربان جاؤ، ہمارے آقا نے ہمیں ایک ایسے پیر بھائی کو اپنے روضہ اطہر کے قریب میں ملاقات کروا دی جنہوں نے ہم کو رات میں 12 کے بعد یا 11 کے بعد اس پہاڑ پر لے گئے جو حرم مدینہ طیبہ سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں آقا 3 دن تک 3 رات تک سجدہ ریز رہے ہیں۔ وہ سجدے کا مقام سے تھوڑا پہلے اس پہاڑ پر حضور کا مکمل نقش قدم نقش ہے۔ ہم نے کہا اپنے پیر بھائی سے، آؤ مقام ابراہیم کو دیکھنے تک صحیح نہیں دے رہے ہیں، یہ پہاڑوں پر گرمی ہوتی ہے شدت کی، یہ بیمانوں کا کوئی ڈیوٹی مین نہیں ہے، اب جتنا چاہے سید الانبیاء کے نقش قدم کو چوم لے اور دھو کر پی رہے ہیں۔ ہم نے چوما بھی، آنکھیں ملی، پیشانی ملی اور دھو کر پیتے گئے اور دھو کر پانی بھی لے کر آئے اپنے آقا کے نقش قدم کا۔ تو ہمارے آقا اتنے کریم ہیں کہ میرے جد کریم کے نقش قدم کو تمہیں چومنے نہیں دیتے، آؤ میرے نقش قدم کو چوم لے، میرے آقا نے یہ بتایا۔ ہم نے اپنے آقا کے قدم پاک کے نقش قدم کو چوما۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ تراشنے کی کوئی شے ہے تو اتنا پتھر نکال لیں اور چرا کر لا لیں، یہ نیت ہوئی، لیکن ہماری نیت یہ پوری نہیں ہو سکی۔ دل میں تڑپ تو ہوئی کہ یہ پتھر کو نکال لیں، لیکن کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہماری اس حرکت سے۔ شاذلی رحمت اللہ علیہ کے مریدین جو سلسلے غوث پاک کا قدم جن کے کندھوں پر آیا، جن کی تعریف اکثر میرے پیر و مرشد فرماتے تھے، اس مقام پر نقش قدم کو بوسہ کر منہ پر پہنچے جہاں حضور سجدہ ریز رہے، وہاں پر 6 آدمی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی کم روشنی ہے آسمانی وہاں رات میں کہ قریب سے چہرہ دیکھے تو سمجھ میں آ رہا ہے چمکتا ہوا، 10 فٹ سے آدمی نظر نہ آیا، ایسا اندھیرا ہے۔ 6 آدمی کچھ سفید کپڑے میں بیٹھے ہوئے، ہم لوگ پہنچے، خدیر بھائی پیر بھائی نے کہا یہاں حضور سجدہ ریز ہوئے ہیں، یہ مقام ہے۔ ہم لوگ جہاں اندازہ لگائے کہ حضور کے قدم پاک کہاں ٹکتے ہیں، ہم لوگ پیچھے ہٹ کے حضور کے قدموں پہ اپنے سر کو جھکا کر پھر وہ تعریف والا قصیدہ امام بوسی علیہ رحمہ کا جو حضور کا پسندیدہ ہے، جتنے اشعار یاد تھے میں نے پڑھا، پیر بھائیوں نے ساتھ دیا۔ اور ابھی ہم تجسس میں ہیں کہ یہ بیٹھنے والے ہیں کون، کیا یہاں کے سعودی شرطے ہیں یا پھر کوئی حضور کے چاہنے والے ہیں۔ تو جب میں نے باقی شیخ قدیم معروف کرخی پڑھا تو اس میں سے ایک شخص نے خوش ہو کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے والا شخص ہاتھ اٹھا رہا ہے، میں جان لیا کہ یہ گروپ کوئی اہل طریقت کا نظر آ رہا ہے۔ پھر جب ہم نے دعائیں کی، حضور رقت انگیز دعا ہوئی تو وہ لوگ بھی آمین کہے۔ اس کے بعد جب ہم رخصت ہونا چاہے تو ان میں کے ایک بزرگ نے کہا اشارے سے بیٹھو، بیٹھنے کے بعد پوچھا آپ کون کہاں کے، فی الہند حیدرآباد کہا، عربی تو صاف آتی رہی، تو انہوں نے کہا ہم شاذلی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، شاذلی قادری ہیں، تو میں نے خوشی سے کہا ہم رفاعی قادری ہیں۔ پھر دونوں کے گفتگو، پھر وہ لوگ بھی عربی میں حضور پیران پیر کی شان میں کلام سنائے، اور ایسا ذکر ہوا وہاں پر کہ میں نے
सकानिल हुब्बु कासातिल विसाली पिराने पीर के अशार पढ़ रहा हूँ तो सामने वाला उनमें के ग्रुप का एक आदमी जो दिल से मैं ये कलाम पढ़ रहा हूँ, उन्होंने जो जिक्र आवाज में शुरू किया, उनकी सांसों में इस तरह से वो इतनी प्यारी आवाज थी उनकी कि रिक्कतारी हो गई बैठने वालों पर, आंसू आ गए लोगों के दिलों में। मैं पढ़ रहा हूँ अशार पिराने पीर के और वो सांस में जिक्र कर रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। फिर उन हजरात ने, हम 3-4 हजरात थे, हम तीनों को उन हजरात ने अनार का शरबत पिलाया और फिर रुखसत होते वक्त एक साहब हमारे साथ उतरे। फिर हुजूर के नक्शे कदम को धो के हम पी रहे रास्ते में, तो उन्होंने भी कहा कि इशारे से पानी डालो, वो भी पानी पिए। और वो शाजली खादरी साहब मदीने तैयबा के रहने वाले हैं, हमारे साथ इसलिए उतरे, कहने लगे कि सैयारा ने सवारी कहाँ है आपकी? तो हम पैदल आए, माफी सैयारा। वो नीचे उतर के कहने लगे मैं हमारी गाड़ी में मदीने तैयबा के हरम तक आप लोगों को छोड़ के वापस आऊंगा, हमारे हजरात यहाँ बैठे रहेंगे, ये हुजूर की मेहरबानी। उस दिन हम दिन में 7 से 8 किलोमीटर पैदल ओहद पहाड़ को गए और पैदल आए, और कार में आए, वापस गए पैदल, फिर रात में 3.5 किलोमीटर ये पहाड़ पैदल गए। हुजूर के सदक़े में हमें मदीने तैयबा में रहने वाले आशिक़ गौसे आज़म की कार मिली, जो हुजूर के हरम शरीफ तक उन्होंने हमको रात में पहुंचाया। और शरबत अनार पिलाकर एक सिलसिला दूसरे सिलसिले से मिल रहा है, तारुफ हो रहा है और चेहरे चमक रहे हैं उन लोगों के। बड़ी खुशी हुई कि उस पहाड़ पर हुजूर के सजदे के मुकाम की जियारत के लिए, नक्शे कदम की जियारत के लिए शाजली और खादरी रिफाई, इधर हिंद से रिफाई खादरी, वो लोग पूछने लगे हिंद में खादरी रिफाई सिलसिला? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा गुजरात में, हैदराबाद में है, मुख्तलिफ शहरों में सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु की औलाद पाक है। तो ये सआदतें जो हमें हमारे पीर मुर्शिद के सदक़े में मिली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहला उम्रा मुझे नसीब हुआ मेरे पीर मुर्शिद की तरफ से करने का। और मस्जिद खुबा जो आलम इस्लाम की पहली मस्जिद है, 4 मरतबा हमको मदीने तैयबा के हरम पाक के करीब से वहां जाने का शरफ मिला। और जब भी जाते 8 रकात, 14 रकात, 16 रकात, जितनी रकातें हमारी मुक़द्दर थी हम पढ़ते, और 2-2 रकात पर एक उम्रा का सवाब है, हदीस पाक लिखी हुई है वहाँ बाबू दाखिले पर, पढ़ के अपने बुजुर्गों को वहां पर जो उसके इसाले सवाब करते और इस तरह दुआएं करते हुए। तो ये बताना मकसूद है कि सऊदी हुकूमत की तालीमात बिल्कुल यहूदियाना तालीमात है, उनके पास जर्रा बराबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नहीं है। वो क्या बात है, क्या दबाव है दुनियावी मुमलिकतों का या मुसलमानों का कि हुजूर के तीनों जालियों पर 3 आयात, एक पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी सोने में लिखी हुई है, एक जाली पर जो स्टार्ट होती है जहां पर हुजूर के सराने मुबारक से थोड़ा फासला है, उस जाली का वहां लिखा है मा काना मुहम्मदुन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। वो वहां से आगे बढ़ने के बाद फिर हुजूर के मज़ार अतहर का हिस्सा शुरू होता है, वो एक जाली है, वहां से फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की एक जाली बनी हुई है, फिर एक जाली में से अबू उमर फारूक रज़ियल्लाहु के जियारत का शरफ मिलता है। लेकिन पूरे मज़ारों पर खाने काबा के जैसा गिलाफ डालते हैं, अतराफ से गिलाफ पड़े हुए हैं, सिर्फ गिलाफ की जियारत होती है, मज़ारत की जियारत नहीं होती। और रोशनी भी उसमें इतनी कम कर दी है कि आंखें फाड़ फाड़ कर जालियों में से देखना पड़ता है, तो कुछ गिलाफ और कुछ तहरीर नजर आती है, इतनी और फिर वो बेईमान हुजूर की जाली को पीट कर एक खड़ा रहता है और कहता है देख लो, देखो और आगे बढ़ो। अरे तू पीट करके खड़ा हुआ है जाली के ऊपर, हम कैसे देखें? हटाए तो हटते नहीं, जब उनकी मर्जी में आई हटते, और जब देखना इतनी बदतमीजियां, इतनी बेअदबियां। एक शख्स सिर्फ जालियों के सामने, हम लोग अक्सर जो कंप्यूटर वगैरह पे देखते हैं, किसी नक्शबंदी सिलसिले का अंदाजा लगाया मैंने, बड़ा शमला बांधा हुआ बुजुर्गाना चेहरा, बुजुर्ग की जालियों के सामने बेसाख्ता आंसू एक धार की तरह बह रहे उस शख्स के सामने जालियों के पास से। उनका मौलिम देखकर एक पुलिस वाले से कहा अरबी में उसको यहाँ से बढ़ा दो। पुलिस वाला उसके पास जाकर धक्का देने से पहले वो हजरत खुद रियाजुल जन्ना में चले गए। ऐसी कई बदतमीजियां होती रहती हैं हुजूर के आशिकों के साथ। और जहां पर हमारे बुजुर्गों की शान में जन्नतुल बकी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मज़ार के पास उसने बदतमीजी बेदबी की, तो वहां से हम सीधा बीवी फातिमा ज़हरा के वहां भी, यहाँ से थोड़ा फासला जो सड़क का है इतने दूर पे एक जंजीर बांध दी गई, कुछ पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया। वो जंजीर के पास से फिर वहां से उतने ही फासले पर
ایک سیمنٹ کی چھوٹی سی باؤنڈری ہے پتلی سی، اس کے اندر بی بی فاطمہ زہرا کا مزار دور سے دکھایا جاتا ہے. قریب پہلے جانے دیا جاتا تھا، اب نہیں جانے دیا جا رہا. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ مکے سے مدینہ شریف آتے ہوئے راستے میں جہاں آپ کا مزار پاک ہے 4-5 کلومیٹر اطراف سے سیکورٹی لگا دی گئی، کوئی جانا ہی نہیں. عثمان غنی رضی اللہ جس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، وہاں کا پانی تبرکن لاتے ہیں، وہاں بھی سیکورٹی لگا دی گئی، کوئی جا ہی نہیں سکتا. جہاں خاص مقدس مقام ہے وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، تبرکن عظمت سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یا کہ کنکر پتھر اٹھانا بدعت ہے، اور کسی مزار کی طرف خشوع خضوع سے ٹھہر کے ہاتھ اٹھانا شرک ہے تک لکھا ہوا ہے. پورے بورڈ اہم جگہ لگے ہوئے. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہمارے کو یہاں سے اس پروگرام کے بعد ختم غوثیہ، ذکر جہری، فاتحہ، سلام کے ساتھ پھر کچھ تبرک بھی تیار ہے. امتیاز بھی ابانی صاحب نے ان کی والد والدہ کے اور علیم بھائی کے اسالے صاحب کے عنوان سے کچھ پیسے بھیجے ہیں. آپ کو یہاں سے رخصت ہوتے وقت کچھ تبرک میں حریص اور چائے استعمال کرتے ہوئے تناول فرماتے، چائے مشروب کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو. تو میں ابھی اب تقریر کو یہیں ختم کرتے ہوئے بھی بہت سی باتیں جیسے مجالس میں یاد آتے جائیں گی ان بیمانوں کے بارے میں اور محبت والی باتیں، وہاں اتنا کہہ دوں گا کہ سائنسی مثالیں بھی آپ سنے ہیں، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھیں، آصف ابن برخیہ جو سلیمان السلام کی امت کے وزیر تھے، جب سلیمان السلام نے دربار میں کہا تخت بلقیس کو بلقیس کے آنے سے پہلے کون لانے تیار ہے، تو ایک جن اٹھ کر کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. اور 6 گھنٹے فجر سے زہر تک جو ہمارا ٹائم ہے اتنا ٹائم کا دربار کا اوقات تھا آپ کے. آپ نے کہا اس سے جلدی ہونا، تب کوئی جن نے اٹھا، وہ جن بھی سب سے بڑی طاقت والا، تو 6 گھنٹے میں لانے تیار ہوا. اور مسافت کتنی تھی؟ 2 مہینے جانا 2 مہینے آنا. ایک بڑی حکومت سے جو بلقیس نے تخت بلقیس 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، 30 گز اونچا، سونے چاندی سے بنا، ہیرے جواہرات سے مرصع، اور ہر کمرے پر آہنی دستوں والی فوج کے پیرے لاکھ پڑے ہوئے، اتنی بڑی حکومت سے چھڑا کے لانا 6 گھنٹے میں جن تیار ہوا. تو سلیمان السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کون تیار ہے؟ اب کوئی جنات نہیں اٹھ رہا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان السلام جو آصف بن برخیہ جن کا نام ہے، جو انسان ہے اور سلیمان السلام کی امت کے ولی ہیں اور آپ کے وزیر تھے، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے کتاب کا علم دیا ہے. اللہ خود فرما رہا قال الذی عنده علم من الکتاب. اٹھا وہ شخص اور کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، اے نبی اللہ اس تخت کو آپ کے بارگاہ میں پلک مارنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں. تب آپ اندازہ لگا 2 مہینے جانے کی مسافت، اس دور کے سفر کے اعتبار سے 2 مہینے آنے کی مسافت، اتنا وزنی تخت، اتنی بڑی حکومت سے جن 6 گھنٹے میں لا رہا. آصف نے برخیہ پلک مارنے سے پہلے اتنا کہنا تھا. کرسی سلیمان السلام کے پاس تخت آیا تو سلیمان السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ایک امتی میں اتنی طاقت دیا. 4 مہینے جانے کی مسافت، 2 مہینے جانا 2 مہینے آنا، اتنا بڑا تخت پل بھر میں گئے بھی آئے بھی. مطلب ولی حاضر ناظر ہوتا ہے، ولی بیک وقت اپنے مقام پر بھی ہوتا ہے، اور بیک وقت دنیا کے کسی حصے میں بھی اس حصے سے اپنے غلام کی مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. یہ سلیمان السلام کی امت کے ولی کی طاقت ہے. تو حضور کی امت کے ولی کی طاقت، چونکہ حضور تمام انبیاء سے افضل، تو حضور کی امت کا ولی تمام انبیاء کی امتوں سے افضل. تو کیا تعجب کہ غوث پاک یہ فرمائے میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہے، اور وہ سو جائے اس کی سطر کھل جائے، بیٹھے بیٹھے اپنے مقام سے مشرق مغرب میں رہ کر مشرق میں سونے والے کی سطر کو ڈھانک سکتا ہوں. انا یدی انا مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید پہ ایسے سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پہ چھایا ہوا ہے. اب پیرانے پیر کی مسافت طے کرنا، مشرق سے مغرب میں بیٹھے بیٹھے یہ کام کرتے ہوں فرما رہے ہو. سلیمان السلام کی امت کے ولی سے زیادہ طاقت ہے کہ نہیں بتاؤ؟ وہ تو 4 مہینے کی مسافت کو
पल भर में तय किया। और आप कह रहे मैं बैठे बैठे मगरिब से मशरिक में सोने वाले की सतर को ढांक सकता हूं। मेरा हाथ ऐसे छाया हुआ है मेरे मुल्क के सर पर जैसे आसमान जमीन पर छाया हुआ है। तो इन बुजुर्गान दीन का तसरुफ, इनकी दौड़, इनकी परवास का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि पल भर में ये कायनात को उलट पुलट भी कर सकते हैं। अगर मेरे आका रात के थोड़े हिस्से में बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, एकदम में सरे आश गए आए मोहम्मद, तो ताज्जुब की क्या बात। लोग अखली घोड़े दौड़ाने वाले, इसलिए मौलाना रूम पहले फरमा दिए, शम्स तबरेजी के मुरीद हैं आप, अख्ल खुरमा कुन बपेश मुस्तफा। ऐ मुसलमान, अपनी अख्ल को हुजूर की बारगाह में कुर्बान कर दे। अखली दो घोड़े वहां मत दौड़ा, वहां ईमान ला कि बैख्त बवख्त वाहिद मेरे आका पूरी कायनात को रहमतें बांट रहे हैं। मेरे आका कहां नहीं है। कोई पूछे रसूलुल्लाह किसके लिए रहमत, तो उससे पूछो खुदा किसका रब। वो कहे खुदा सारी कायनात का रब, तो हम कहें नबी सारी कायनात की रहमत। वो रब्बुल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन। लेकिन ये रहमत आम्मा काफिरों के लिए भी है, लेकिन खुसूसी रहमत और रऊफ रहीमी मदनी ताजदार की है। तो अल्लाह फरमारा बिल मोमिनीन रऊफ रहीम। मेरा हबीब अगर रऊफ रहीम है तो सिर्फ ईमान वालों के लिए, रहमत है तो काफिरों के लिए भी है, दुश्मनों के लिए भी है। क्या आपने नहीं फरमाया था कि अली मेरे दुश्मनों का माल अमानत मेरे पास है, कुफारे मक्का का मैं हिजरत कर रहा हूं, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठकर ये माल बांट देना, अमानत इनकी दे देना और मदीने में आकर मुझसे मिलना। सारी जिंदगी एक एक रात शब्बेदारी में गुजारने वाले मौला अली करमल्लाह, जो उस रात जबकि दुश्मन तलवारें लिए हुए घेरे हुए है, कत्ल का पूरा अंदेशा है, लेकिन फरमाते मौला अली इस रात जितना आराम से हुजूर के बिस्तर पर जिंदगी की कोई रात इतनी आराम की नींद मुझे नहीं मिली। क्यों आराम से सोए जबकि दुश्मन तलवारें लिए घेरे हुए खड़े हैं। हुजूर बाहर निकले, कुफार के घेरे को तोड़ दें, कुछ कंकड़ लिए उन पर मारी, तो अल्लाह फरमारा वमा रमाइता इज रमाइता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब आपने जो कंकरियां मारी हैं आपने नहीं मारी, अल्लाह ने मारी हैं। उन पर नींद तारी हो गई। हुजूर उनके रिंग को तोड़कर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को लेकर तशरीफ ले गए हिजरत के, और सुबह उठकर मौला अली करमल्लाह जो अमानतें बांट कर मदीने तैयबा में जाके आका से मिलते हैं। पूछने वाले ज़हनों ने सवाल किया, मौला अली दुश्मन तलवारें लिए हुजूर को घेरे हुए हैं और कत्ल के इरादे से हुजूर के आए हैं, और आप हुजूर की चादर ओढ़े हुजूर के बिस्तर पे आराम फरमा रहे हैं, आपको कोई खौफ नहीं हुआ? तो आप फरमाते हैं मेरे आका की बात पर मुझे ईमान है, उन्होंने फरमा दिया था अली अमानतें बांट कर मदीने में आकर मुझसे मिलना। जब तक अमानतें बांट कर अली मदीने में जाकर मेरे आका से ना मिलता, इस्राइल में मेरी रूह नहीं ले सकते, तो कोई मुझे कैसे गजल कर सकता। सरकार की बात पर ऐसा ईमान, आमिनु कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे हुजूर के सहाबा वो खुलफा ईमान लाए। हुजूर ने इत्तेमाद किया, अस्हाबी का नजूम फबैहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिन है। तो इंडिया के अंदर, इंडो पाक बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी का जितना लिटरेचर है और उसका एक पालखा गुलाम निजामुद्दीन मगरिबी जितना लिटरेचर तारीख की रोशनी में सहाबा के बारे में किताबें लिखा, इन सब के सब सहाबा के गुस्ताख हैं। सिर्फ एक जमात अहले सुन्नत में जितने हमारे बुजुर्गान ने उन्होंने जो सहाबा की तारीफें की, अजमतें बयान किए, यहाँ तक कि मेरे पीर पीराने पीर पीरों के पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सहाबा की अजमत के बारे में पूछा गया, तो हुजूर पीराने पीर ने फरमाया सहाबा के घोड़े के टाप पर जो खाक जमती है, अगर वो खाक मुझे मिल जाए तो गौसे पाक फरमाते मैं उसको अपनी आंखों का सुरमा बनाने तैयार। ये तालीम अहले सुन्नत व जमात की है। ना जमात इस्लामी की तालीम सही, ना नदवा की तालीम सही, ना देवबंद की सही, ना मुमलकतुल अरबियतुस सऊदिया की सही। इन यहूदो नसारा की तालीमात के टुकड़ों पर, इनके पेट्रोल रियाल पर बिकने वाले खुद गुमराह हैं और दूसरों को गुमराह करते हैं। और जो हम गौसे पाक के खदमे पाक को हमारे औलिया ने अपने कंधों पर लिया, उन औलिया के खदमों के नीचे हमारी आंखें बिछी। हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता जब तक कि हमारे हाथ में
अहमद कबीर रिफाई, शाह अफजल बियावर रहमा, गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला का दामन है। औलिया के दर के उनकी चौखटों की हम जब तक जलीसाई करते रहेंगे कोई हमारा ईमान नहीं लूट सकता, और जब हम इन चौखटों से दूर हो जाएंगे, इनकी तालीमात से दूर हो जाएंगे, तो यकीनन कोई डाकू हमारे ईमान को लूट लेगा और हमको बिल्कुल जहन्नम में सिद्ध करके रख देगा। अल्लाह से दुआ है कि अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, मौला अली करमुल्लाह के सदक़े, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े, हुज़ूर के तमाम सहाबा, खुलफा, जानिसार, रिश्तेदार, खासकर सैयदुल शुहदा और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े, सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े, उनके आले पाक औलाद पाक के सदक़े, जो कुछ कहा गया सुना गया इसमें हमें अमल करने की तौफीक के साथ साथ इस्तिक़ामत ईमान से हमें सरफराज फरमा। हमारे घरों में जो जो परेशानियां दूर फरमा मौला, सबसे ज्यादा हमको इल्मी और एतिक़ादी ज़ौक़ अता फरमा कि तेरे हबीब के तालीमात को ज्यादा से ज्यादा हम पाएं। और क्योंकि दौलत खर्च होती है और इल्म भी खर्च होता है, लेकिन दौलत खर्च होने से कम भी हो सकती है, लेकिन इल्म कभी कम नहीं होता, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। तो अल्लाह वो उलूम के फायदे हमें अता फरमा जिन उलूम के लिए गौसे पाक ने हमारे सीनों में भरने की हमें दावत दी है कि मेरा एक चुल्लू पी लो, मेरा एक झूठा लुक़मा खा लो, मेरा एक घूंट मेरा पानी का पी लो, तुम्हारी जिंदगियां संवर जाएंगी। ये पिराने पीर फरमाते हैं। तो हमें चाहिए कि मौला तुझसे हम तेरे महबूब सुबहानी का, उनके नायबीन का सदका मांगते हैं कि इस्तिक़ामत ईमान के साथ साथ हमारे अक़ीदे को मजबूत फरमा। हमारी जिंदगी कैसी भी गुजर जाए, लेकिन हमको किसी का मोहताज मत रख, दुनियादारों के आगे हमारे हाथ फैलने ना पाए। तेरे हबीब के महबूबीन की चौखट भिखारे रहे, उनका सदका देते रहे और सीना तान कर हम दुनिया में फिरते रहे कि हम तेरे हबीब और तेरे हबीब के नायबीन के सच्चे गुलाम हमें बना दे, ताकि हम करोफर से अपनी जिंदगी उनकी गुलामी में गुजारें और किसी की भी गुलामी से अल्लाह ताला हमें नजात दे। और गुलामी दे तो अपने हबीब की, उनके अहले बैत अतार की, उनके असाब की इनायत फरमा। हमारे घरों में, हमारे इल्म में, हमारी उम्र में, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। मुसीबतों में सब्र की तौफीक दे, नेमतों पर शुक्र की तौफीक दे, तकदीर से राजी रहने वाला बना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला वारिसि कमालिहि सय्यिदिना व गौसना गौसल आज़म अबू मुहम्मद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शिय्यन लिल्लाह अग़िस्नी वमददनी व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।